اللہ رب العزت دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ تو ابلیس نے یہ کہا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ جس دن سب لوگوں کو موت آئے گی۔ اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اس نے یہ بات کیوں کہی؟ موت کے خوف سے۔ اسے یہ پتہ تھا کہ موت کی سختی تلخ حقیقت ہے، بہت یہ کٹھن معاملہ ہے، موت کی تکلیف کا، موت کی سختی کا، موت کی سختی کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کتاب الآثار میں، امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کیے جانے کے بھی معجزات عطا فرمائے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرمائش کی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ حضرت ہمارے ساتھی اللہ کے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو زندہ کر دیں اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر پر تشریف لائے اور تشریف لا کر فرمایا، یا یحییٰ قم بإذن اللہ، اے یحییٰ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قبر سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہیں اور آدھے بال سیاہ ہیں، تو کہنے لگے کہ اے یحییٰ، کہ جس وقت وفات آپ نے پائی اس وقت تو آپ کے تمام بال سیاہ تھے، تو یہ آدھے سفید اور آدھے سیاہ کس طرح ہو گئے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، موت کی تکلیف سے، موت کی تکلیف سے، کہ موت کی تکلیف اس قدر ہولناک چیز ہے کہ اس کی بنا پر اس کی تکلیف کی بنا پر میری داڑھی کے آدھے بال سفید ہو گئے، آدھے بال سیاہ ہو گئے۔ تو موت انتہائی زیادہ جو ہے تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات کے اندر مبتلا تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں پانی منگوایا اور پھر اس پیالے میں اپنی انگلیاں مبارک ڈبویا کرتے اور ڈبو کر اپنی پلکوں پر، ہونٹوں پر، چہرے پر اسے لگایا کرتے، تاکہ یہ جو ہونٹ خشک ہو رہے اور چہرے پر جو تکلیف کے سے آثار نمایاں ہو رہے، بخار کی شدت نمایاں ہو رہی ہے، یہ کم ہو جائے، اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو ڈبوتے ہوئے ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما، یعنی موت کی سختی سے میری حفاظت فرما، موت کی تکلیف سے میری حفاظت فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ تو ابلیس کو معلوم تھا کہ موت کی تکلیف بہت خطرناک ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جس وقت تو سارے عالم کو موت دے دے اس وقت مجھے موت دینا، اس سے پہلے موت نہ دینا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ یا اللہ تو مجھے دوسرے مقام پر سورۃ الحجر میں یہ الفاظ ہیں، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک مجھے مہلت دیجیے۔ اب وقت معلوم کون ہے؟ نفخہ ثانیہ، یعنی جس وقت تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر اٹھایا جائے گا۔ تو اس نے یہ دعا کی کہ مجھے موت ہی نہ آئے، یعنی جب تمام کے تمام مردے زندہ کر اٹھائے جائیں گے اس وقت میں زندہ ہی ہوں گا، تو مجھے موت آئے نہ۔ تو جب موت آئے گی نہیں تو تکلیف بھی نہیں ہوگی، تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک، یوم یبعثون، جس دن تو تمام کے تمام لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی، ابلیس نے پھر کہا کہ ابلیس کہنے لگا بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب گمراہ ہوا خود، اب اس کی نسبت بھی رب کی طرف کر رہا ہے، یعنی اپنے اوپر کسی برائی کو لانا ہی نہیں چاہ رہا۔ ابلیس اپنے اوپر کسی برائی کو لانا ہی نہیں چاہ رہا، نسبت جوڑنا ہی نہیں چاہتا کسی برائی کے ساتھ، تو اس کی گمراہی کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے تو اسے حکم دیا کہ تو سجدہ کر، وہ نہ کر سکا۔ فرمایا، پھر وہ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو نے مجھے گمراہ کیا،
इस सबब की बिना पर मैं बैठूँगा तेरे बंदों के लिए। कहाँ पर बैठूँगा? सिरातल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर। जो तेरे बंदे तेरे सीधे रास्ते पर चलेंगे, मैं उनके दरमियान आड़ हूँगा, रुकावट बनूँगा, बहकाऊँगा, गुमराह करूँगा और उन्हें जो कुफर पर लगाऊँगा, शिरक पर लगाऊँगा, तुझसे दूर करूँगा, यानी गुनाह और मासियत की तरफ उन्हें उभारूँगा। तो मैं उनके रास्तों पर बैठूँगा। जब भी वो सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, मैं उन्हें गुमराही पर लगाऊँगा। तो फिर वो कहने लगा, सुम्मा लआतियन्नहुम, सीधे रास्तों पर बैठूँगा, फिर मैं इनके पास आऊँगा, मिन बैन ऐदीहिम, इनके सामने से हमला आवर हूँगा, व मिन खल्फिहिम, और इनके पीछे से हमला करूँगा, व अन ऐमानिहिम, और इनके दाएं तरफ से हमला करूँगा, व अन शमाइलिहिम, और इनके पीछे बाएं तरफ से हमला करूँगा। यानी शैतान अब ये कह रहा है कि अल्लाह जब तूने मुझे मोहलत दे दी है तो अब मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। कहाँ से? सामने से। कहाँ से? पीछे से। कहाँ से? दाएं से। कहाँ से? बाएं से। यह अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये नहीं कहा फौका, ऊपर से, कि अल्लाह के रहमत के बरसने के दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अगर ऊपर भी आ जाता तो फिर रुकावट बनता कि बंदे पर तौबा के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरवाज़ा खोला है, रहमतों के नुज़ूल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रास्ते खोले हैं, वो उसके दरमियान भी ये रुकावट बनने की कोशिश करता। तो इसने फौका ना कहा कि मैं ऊपर से भी हमला आवर हूँगा, तो इसने दाएं बाएं आगे पीछे का कहा। तो ये कहने लगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनमें से ये शैतान इब्लीस कहने लगा कि जब मैं इन पर हमला करूँगा, इनके आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से, और इनके सीधे रास्ते पर, तेरे सीधे रास्ते पर मैं आ खड़ा हूँगा, बैठूँगा, और लोगों के दरमियान और तेरे दरमियान रुकावट बनूँगा, और तू अपने बंदों में से, इन मखलूक में से अक्सर लोगों को तो शुक्रगुजार ना पाएगा, शुक्रगुजार तो ना पाएगा अक्सर लोगों में से। तो उसने ये बात कही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे जलील कर कर, रुसवा कर कर जन्नत से निकाल दिया। तो इब्लीस इतना जालिम शख्स था कि मोहलत मांग रहा कि मौत से भी जान छूट जाए। इब्लीस इतना जालिम शख्स था कि रब के हुक्म के सामने अकड़ गया, तकब्बुर किया। इब्लीस इतना जालिम शख्स था कि गुमराह खुद हुआ और उस गुमराही की निस्बत भी अल्लाह के साथ जोड़ दी कि तूने मुझे गुमराह किया। हर बात को रब की तरफ मंसूब करता जा रहा है, मंसूब करता जा रहा है। अब इसने दलील ये दी कि मुझे आग से पैदा किया, सिर्फ इस बिना पर अल्लाह के सामने ये अकड़ा है, सिर्फ इस बिना पर। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, उन्होंने एक मिसाल दी है और मिसाल के ज़रिए इब्लीस के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है। मिसाल क्या देते हैं कि एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम सुल्तान महमूद गज़नवी रहमहुल्लाह तआला, बड़े रहम दिल, नेक और जो है इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार ये बादशाह गुजरा है। जिस तरह के ये सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं और सुल्तान बायज़ीद बादशाह नेक बादशाह गुजरे। तो इसी तरह सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ये भी एक अल्लाह के नेक बंदे थे, बादशाहत इन्होंने भी की। तो इनका एक वज़ीर था जिसका नाम था अयाज़, नौ उम्र था, कम उम्र था, लड़का था, उम्र इतनी ज़्यादा ना थी। तो जब मजलिस कायम होती, अपने जो है दरबार में बैठा करते, तो ये अयाज़ को अपने साथ बिठाया करते। अब जो उनके दरबार में बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़े बड़े उनके जो वज़ीर थे, वो सब के सब कहने लगे कि बादशाह सलामत, आप इस नौ उम्र लड़के को अपने साथ बिठाते हैं और हम बड़ी बड़ी उम्र के लोग आपकी मजलिस में होते हैं, तो ये हमारे शान के लायक नहीं है, यानी हमें अच्छा नहीं लगता कि आप नौ उम्र के हमारे होते हुए एक नौ उम्र लड़के को अपने साथ बिठाने की अहमियत देते हैं, हमें अहमियत नहीं देते। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और खामोश रहे। अगले दिन अपने एक खादिम से कहा कि जब मेरी मजलिस कायम होगी फ़लाँ दिन में, तो आपने ऐसा करना, उस दिन एक पत्थर की सिल लेकर आना और एक हथौड़ा लेकर आना। उसने हुक्म की तामील की और जब मजलिस कायम हुई तो हथौड़ों को बुलाया गया और पत्थर को भी रखा गया। अब अपने उन वज़ीरों से कहा, अब अपने उन वज़ीरों से पत्थर लाया गया और हथौड़ा लाया गया कि जिससे वो पत्थर टूट जाए। टूट गया तो फिर चूँकि समनाथ पर जिस वक़्त सुल्तान महमूद गज़नवी ने
اس سمنات علاقے پر حملہ کیا تو اس علاقے سے بڑے قیمتی جواہرات ہیرے اور لال دریافت کیے جو آپ نے ان کو حاصل کیا، تو اس مجلس میں بڑا ہی قیمتی ایک ہیرا تھا، اسے رکھا گیا۔ پھر اپنے وزیروں سے کہا کہ اس کو توڑو۔ اب جو بھی اس ہیرے کو دیکھتا تو وہ کہتا کہ بادشاہ سلامتی یہ ضائع ہو جائے گا، یہ تو قیمتی بہت ہے، اس کو اپنا توڑوائے۔ پھر دوسرے کو حکم دیا، اس نے بھی یہی بات کہی، تیسرے کو حکم دیا، اس نے بھی یہی بات کہی، چوتھے کو حکم دیا، اس نے بھی یہی بات کی۔ جب ایاز سے کہا کہ ایاز اس ہیرے کو ذرا چوٹ لگا، اس کو ہتھوڑی لگا اور اس کو توڑ، ایاز نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس ہیرے کو توڑ ڈالا، اس ہیرے کو توڑ ڈالا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک کو حکم دیا، دو کو حکم دیا، تین کو حکم دیا، متعدد لوگوں کو حکم دیا، کسی بھی میرے وزیر نے اس ہیرے قیمتی ہیرے کو توڑنے کی جو ہے ہمت نہ کی اور تو نے فوراً توڑ ڈالا، کیا وجہ ہے؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ مانتا ہوں کہ ہیرا بہت قیمتی ہے، لیکن ہیرے سے بھی زیادہ آپ کے حکم یہ قیمتی ہے، ہیرے سے بھی زیادہ آپ کے حکم یہ میرے ہاں اہمیت کا حامل ہے، قیمت کا حامل ہے، مجھے ہیرے سے زیادہ آپ کے حکم قیمت والا لگا، اس لیے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اس قیمتی ہیرے کو توڑ ڈالا اور اس میں آپ کے حکم کو ماننے سے انکار نہ کیا۔ تو بادشاہ نے یہ اپنے وزیروں کو دکھلایا کہ یہ سمجھداری اور عقل مندی ہے ایاز میں، جو تم میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تو اگر شیطان، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ شیطان کم از کم یہ دیکھ لیتا کہ حکم مجھے کون دے رہا ہے، ابلیس یہ دیکھ لیتا کہ حکم مجھے کون دے رہا ہے، جو اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، احکم الحاکمین مجھے حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کر، پھر آگ کی طرف اس کا ذہن نہیں جانا چاہیے تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کو مٹی سے پیدا کیا، کسی کو آگ سے پیدا کیا، کسی کو نور سے پیدا کیا، جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ کی ذات ہے، پھر اس کے حکم میں تاخیر کیوں، اس کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر کیوں؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ کم از کم شیطان یہی سوچ لیتا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اور اللہ کا حکم دنیا مافیہ سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، اللہ کا حکم دنیا مافیہ سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، لیکن شیطان نے تعمیل کرنے کے بجائے تکبر اور غرور کیا، یہی تکبر اور غرور اسے جنت سے نکالے جانے کا سبب بنا۔ تو اللہ رب العزت تکبر کو پسند نہیں کرتے، غرور کو اور گھمنڈ کو پسند نہیں کرتے، اکڑ کو پسند نہیں کرتے، عاجزی اور انکساری کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ تو شیطان اپنے اس غرور اور تکبر کے سبب جو جہنم سے ذلیل کر نکال دیا گیا اور قیامت تک ذلتیں اسی طرح اس پر پڑتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک ہی شیطان ابلیس کے وساوس سے، دھوکے سے، مکر اور فریب سے ہم سب کی حفاظت